السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محبوب کل جہاں بنا دیا۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کا تذکرہ ہر وقت ہوتا رہے۔ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس کی گفتگو میں اکثر اس کے اپنے بچے کی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ آپ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں گے وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بچے کا تذکرہ کرتی رہے گی۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت کے کلام میں بھی جا بجا نبی علیہ السلام کے بارے میں تذکرے نظر آتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی نظر میں صاحب قرآن کا کیا مقام ہے، تاکہ ان کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ ہم جیسے ایک عام آدمی کے لیے اس عنوان پر بولنا ایک مشکل کام ہے۔ کہنے والوں نے کہا، اگر میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں تو اے میرے آقا کریم، میرے لیے آپ کا نام لینا پھر بھی بے ادبی ہے۔ جس ذات کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس ذات کی بندہ کیا تعریف کر سکے گا؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال کی کوئی حد نہیں ہے، پھر بندہ کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرے؟ تاہم توصیف کرنے والوں کی فہرست میں نام لکھوانے کی تمنا تو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا قرآن مجید میں غور کرتے جائیے کہ اس سے نبی علیہ السلام کی کیا عظمت ہمارے سامنے کھلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا تو ان کا نام لے کر ان سے خطاب کیا۔ چنانچہ فرمایا، یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ۔ سب انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن جہاں بھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اللہ رب العزت نے ان کا نام لے کر تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ان کی صفات کے ذریعے سے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ انداز تخاطب ہی بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی۔ محبوب علیہ السلام جب بھی دنیا میں تشریف لائے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے تھے، وہ مخالفت پر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ جب بھی قوم نے الزام لگایا، اللہ رب العزت نے اس نبی علیہ السلام کی زبان میں اس کا جواب دلوایا۔ قوم نے کہا، آپ تو گمراہ ہیں، تو اس نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں۔ قوم نے کہا، آپ بے وقوف ہیں، تو اس نبی کی زبان سے جواب دلوایا گیا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قوم کے کچھ لوگوں نے الزامات لگائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا، یہ مجنون ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جواب دلوانے کے بجائے براہ راست خود جواب عطا فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہاں محبت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود براہ راست جواب عطا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو گویا نبی علیہ السلام ترتیب میں سب سے آخر میں تشریف لائے، مگر اللہ رب العزت نے تذکرہ کرتے ہوئے آپ کا ذکر مبارک سب سے پہلے فرما لیتے۔ سنیے قرآن میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح سے بھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ بن مریم سے بھی۔ باقی تمام انبیاء کا تذکرہ بعد میں کیا، اور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک پہلے فرمایا۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو وہ وجد میں آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ اگرچہ آپ دنیا میں خاتم النبیین بن کر سب سے آخر میں تشریف لے آئے، لیکن جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو آپ کا تذکرہ سب سے پہلے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے ایک عہد لیا۔ اس عہد و پیمان کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم پر لازم ہے کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ فرمایا، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ سب انبیاء نے کیا جواب دیا؟ سب نے عرض کیا، ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم بھی اس ملت پر ایک دوسرے کے گواہ رہو اور میں بھی اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی نعمتیں بخشی ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ ارشاد فرمایا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر کسی نعمت پر اللہ نے بندوں پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں عقل کی نعمت دی، میں نے تمہیں پانی دیا، ہوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا، مگر ایک نعمت ایسی تھی جس نعمت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ خود دینے والے کو بھی مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ کی تعریف میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ پس منظر یہ تھا کہ کافر آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ مگر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی عذاب کو ٹال دیا تھا، اور آج بھی جس شخص کی زندگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں موجود ہوں گی اور جس قوم کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات زندہ ہوں گی، ان کی برکت سے اللہ اس فرد کو اور اس قوم کو اپنے عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ مرتبہ اور مقام دیکھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گویا تم نے میری اطاعت کی۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، اور ان کے کاموں کو سنوارنے کے لیے ارشاد فرمایا، اور آپ اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے وکیل۔ آج دنیا میں کوئی آدمی مقدمہ جیتتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا وکیل بڑا سمجھدار تھا، اور جس کا وکیل اللہ رب العزت بن جائے پھر تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کیسی تعریف فرمائی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ذات جس نے اپنے مدد سے آپ کو مضبوط کیا۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طرف سے ان لوگوں سے ہم نمٹیں گے۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ابو جہل کا انجام دیکھیے، ابو لہب کا انجام دیکھیے، عتبہ بن شیبہ کا انجام دیکھیے، ولید پلید کا انجام دیکھیے، یہ وہی لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ بالآخر اللہ نے ان کا کیا ہی برا انجام کیا۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہا، اس پر اللہ رب العزت کو اتنا جلال آیا کہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ بالکل یوں لگتا ہے جیسے کسی ماں کے بیٹے کو کچھ کہہ دیا جائے تو جواب میں ماں ایک لفظ نہیں کہتی بلکہ شروع ہی ہو جاتی ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، اس کا جی چاہتا ہے میں اس کو اتنا کچھ کہوں کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اس نے ایسی بات کیوں کی اور آئندہ اسے ایسی بات کہنے کی جرت ہی نہ ہو۔ چنانچہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، اور آپ اطاعت نہ کیجیے قسمیں کھانے والے نیچ قسم کے انسان کی، چغلی لے کر پھرنے والے کی، خیر کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے والے کی، حد سے بڑھنے والے گنہگار کی۔ یہ سب کہنے کے بعد یہ کہ وہ سخت مزاج بھی ہو اور بدنام زمانہ بھی ہو، یعنی ولد الزنا بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ آخر میں فرمایا وہ تو زنا کی اولاد ہے۔ ایک لفظ کے جواب میں اللہ رب العزت نے کتنا طویل کلام فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اعداء پر اللہ رب العزت کا کس قدر غصہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن مکر کرتے ہیں جس سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں بلکہ اور اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبر سے کام لو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو، اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں۔ جو لوگ آیت کے ترجمے سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں ان کو یہ آیت پڑھ کر لطف اور مزہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے انداز میں تسلی دی کہ پڑھ کر دل کو سکون ملتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو تسلی مل جائے۔ چنانچہ مخالفین جو مکر و فریب کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے تھے۔ سنیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں، اور اپنے منصوبے بنا رہے تھے، اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر خود فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو تمام انسانوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یعنی جو دشمن شر کی نیت سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو آپ کا پروردگار آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جن کو محبت سے واسطہ پڑا ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت محبوب کے زیر نظر رہنا کس قدر لطف اور اسرار کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب آپ اللہ کے لیے صبر کیجیے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام تو پوری زندگی اللہ رب العزت کی نظر میں رہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو کیا مرتبہ و مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بڑے لوگوں کو عروج ملتا ہے، لیکن عروج ملتے ہی ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، مگر نبی علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی: اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عروج آپ کو مل رہا ہے، اس عروج کا زوال کبھی نہیں ہوگا۔ ہر آنے والا وقت آپ کی عزت کو، شرف کو، مقام کو پہلے سے بلند تر کرتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن کے بارے میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو رسوا نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہوں گے ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ ماں لوگوں کے سامنے اپنے بچے کو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتی کہ جس کی وجہ سے بچے کو سب کی ہو۔ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اسی لیے آپ کو ایک تسلی دی گئی کہ آپ کو بھی قیامت کے دن عزتیں ملیں گی، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اس دن عزتیں ملیں گی۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، اگر ماں کے پاس اس کے بچے کا فوٹو ہو جو اس نے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے لیے بنوایا ہو، آپ اس ماں سے کہیں کہ جی آپ اس فوٹو کو چولہے میں ڈال دیں، تو وہ ماں ایسا کرنے سے انکار کر دے گی۔ وہ کہے گی میں اپنے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالوں؟ ماں کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کی تصویر کو بھی آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت سے اتنی محبت ہے کہ جو شخص ان کی طرح سنت کا لباس اور مسنون اعمال اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس تصویر کو بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلایا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل بعد میں ہے، فرمایا کہ اتنا قرب ملا، پھر آپ اتنے قریب سے قریب تر ہوئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدارک طے کیے، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام ملا جو ادراک سے پرے ہے اور کعبہ قوسین سے کم نہیں۔ اور پھر فرمایا: تحقیق اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بڑی نشانیاں دکھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی نصیب ہوئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو معراج عطا فرمائی، ان کو بلا کر جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے۔ جس بندے نے جن مراحل کو پہلے نہ دیکھا ہو، وہ ان مراحل میں دوسرے بندے کی صحیح مدد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو حج کروانا ہو تو 1 سال پہلے خود جا کر حج کرتے ہیں تاکہ انہیں پورے پروسیس کا پتہ چل جائے، چنانچہ پھر وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ماں باپ کو لے جاتے ہیں اور انہیں اچھی طرح مناسک حج کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج اس لیے کروائی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے کہ اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پل صراط کو دیکھیں گے، پھر جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت آپ کو اپنی امت کی شفاعت کرنے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انعامات عطا فرمائے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس خیر کثیر کے موضوع پر علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں کہ اس خیر کثیر کی تفسیر کیا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبے ملے ہیں وہ بہت عظیم الشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں ملی ہیں ہماری عقلیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایسی باتیں تھیں جو قرآن مجید میں ذرا نمایاں انداز میں موجود ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے مختلف اعضاء کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جیسے ماں کبھی اپنے بیٹے کی آنکھ کی بات کرتی ہے، کبھی اس کے بولنے کی بات کرتی ہے، کبھی اس کے سننے کی بات کرتی ہے، اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے مختلف اعضاء کے تذکرے قرآن میں بھی فرمائے۔
کیسی وضاحت ہوگی جس سے اللہ رب العزت نے اتنی محبت فرمائی۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعضاء کا تذکرہ قرآن میں دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے عجیب حسن عطا فرمایا۔ کہنے والے نے کہا، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا اس کی تفصیل سن لیجئے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں جی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بار بار رابطہ ہو۔ بندہ رابطے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، جتنی ملاقات ہو وہ تھوڑی نظر آتی ہے۔ چنانچہ مختلف انبیاء علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، کسی پر 1 درجہ جن مرتبہ، کسی پر چند درجے مرتبہ، کسی پر چند مرتبہ، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے 24,000 مرتبہ نازل ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام کا اترنا نبی علیہ السلام کو اتنا اچھا لگتا تھا چونکہ اللہ کی طرف سے میسیج آتا تھا کہ آپ ان کے انتظار میں کئی مرتبہ آسمان کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام ان کے انتظار میں شوق سے آسمان کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آسمان کی طرف جب چہرہ فرماتے تھے تو ہم اس وقت آپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ آپ کا ارشاد باری ہے، اور تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ کافروں کو عطا کیا گیا اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، مگر اس آیت مبارکہ میں آنکھوں کا تذکرہ تو ہو گیا، یہ محبت کی وجہ سے تھا۔ ویسے بھی جو عضو اچھا لگتا ہے اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کا تذکرہ بھی ارشاد فرمایا، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہیں۔ کہہ دو کہ وہ کان ہیں اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا۔ اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو نہ ہلایا کرو۔ نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کا تذکرہ بھی خود قرآن مجید میں فرمایا، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ سن لیجئے۔ محبت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی سے محبت کرے، ایسی صورت میں اس کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ خود کسی سے محبت کرے، پھر محبوب کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، سالک اور مجذوب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دوستوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، چنانچہ آپ ان کو اپنا ایڈریس دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھائی گھر آ کر مل لینا۔ لیکن اگر آپ کو اپنا بہت ہی پیارا اور قریبی دوست مل جائے اور وہ ملے بھی مدتوں بعد، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو بھائی میں آپ کو اپنا گھر لے جاتا ہوں۔ پہلے دوست کو ایڈریس دیتا اور بتا دیتا اور دوسرے دوست کے ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر پہنچا دیا۔ یہ فرق ہوتا ہے سالک اور مجذوب میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے کوہ طور پر، یہاں موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر آنے کا تذکرہ فرمایا، اور جہاں نبی علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہوا وہاں یہ نہیں کہا کہ وہ آئے، بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنی رحمت سے لے کر گئی۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کو لے جانے کے عمل کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دیجئے۔ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، مگر ان کو دعا مانگنی پڑ رہی ہے، اور یہاں دعا کا تذکرہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نبی علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ مبارک کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ بھی ارشاد فرمایا۔ اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان لوگوں کی بیعت اللہ سے ہو رہی ہے، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ظاہر میں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ اوپر تھا، مگر اندازہ لگائیے کہ یوں فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے ہاتھ ایسی ہستی کے ہاتھ میں چلے گئے۔ وہ ہستیاں کتنی خوش نصیب تھی جن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کا ذکر بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں بالکل کھڑے نہ ہوں، یعنی آپ اس جگہ پر قدم ہی نہ رکھیے جہاں سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیے۔ سر سے پاؤں تک تمام اعضاء کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا، اور جس لباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ڈھانپا تھا اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس لباس کو پہنتے ہیں اس لباس کے پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ جو لباس پہن لیتے ہیں آپ کے پہننے کی وجہ سے اس لباس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اب لباس کے بعد اور دائرہ پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو آپ کو گھر کے باہر سے پکارتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک حجروں کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ گھر میں گھر والے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، یعنی آپ کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑا بلند ہے۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی لوگوں کی مائیں ہیں۔ نہ صرف قرآن مجید میں تذکرہ ہی ہوا بلکہ ان کو اللہ نے ماں کا رتبہ عطا فرما دیا۔ پھر ان کی پاک دامنی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، یا اللہ، آپ کی ذات بابرکت ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا۔ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے، دیکھو اب بیٹیوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، بچوں کا تذکرہ بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اس آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے جو بچپن میں اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے۔ ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ پھر دیکھیے کہ گھر کے بعد آدمی کی نشست و برخاست مسجد میں ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو جاؤ۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یاروں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ارشاد فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں بالکل رحیم و کریم ہیں۔ ان کی خاص خوبیاں گنوائی گئی کہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بالکل رحیم و کریم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ اس کھانے کی دعوت کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا، اور جب تم کھانا کھا چکو تو پھر اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقربا کا تذکرہ بھی خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کا تذکرہ بھی فرمایا۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل و فضائل کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کا تذکرہ بھی فرمایا، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن بیان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں میں جاذبیت تھی، جو بھی سنتا تھا اس کے دل میں وہ باتیں اتر جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نرم روئی کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ کے دل سخت اور ترش رو ہوتے تو آپ کے گرد جمع یہ سب لوگ بھاگ جاتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت اور میگنیٹزم دیا تھا، جو بھی آتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کا غلام ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر و تحمل کا ذکر بھی قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ صبر کیجئے اور آپ کو صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حیا کا تذکرہ بھی خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس چیز سے آپ کو ایذا تو پہنچتی ہے مگر آپ حیا فرماتے ہیں، یعنی آپ حیا کی وجہ سے، آپ کے حیا کی وجہ سے کوئی بات نہیں فرماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا دیکھتی تھی جو مجھے مدینہ کی کنواری لڑکیوں میں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسی با حیا آنکھیں عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ تم میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قدم بیشی نہ کرو، اور فرمایا تم اپنی آواز بھی ان کے سامنے بلند نہ کرو، تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، اگر بلند کر بیٹھو گے تو کیا ہوگا، تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔